بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تھوڑا سنیں گے تو حل ہو جائے گا. امام حسین اصغر کی قربانی دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہون علی بانہ بعین اللہ. یہ میرے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. اگر تو دیکھ رہا ہے تو اصغر کی قربانی آسان ہو گئی میرے لیے. خدا کے دیکھنے کی وجہ سے حسین کا فلسفہ دیکھیں اور ہمارا فلسفہ دیکھیں، سب راضی. یہ راضی جائے گا جہنم کی طرف. لیکن افسوس تو رہتا ہے نا، یوم الحسرہ تو ہے. اتنے میں ندا آئے گی، جاؤ محشر میں ذرا اعلان کرو میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے جانتا ہو میری مدد کرے. چلو یہ بھی ایک آپشن تو ہے. مجھے پتا ہے میں نے کسی کی کبھی کوئی مدد نہیں کی، میں دنیا میں کوئی اتنا نامی گرامی تھا نہیں، یہاں مجھے کون پہچانے گا. وہ آ کے محشر میں اعلان کرتا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو مجھے پہچانتا ہو. کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہ سارے جھکا کے کہتا ہے چلو بھائی جہنم ہی میرا مقدر ہے. اتنے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آئیں گے. امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے. اور بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ائمہ نے فرمایا اتنا عمل کر لو کل قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان لیں، باقی ہم کر لیں گے، باقی ہم دیکھ لیں گے. جب امیر المومنین کہیں گے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے آپ لوگ محشر میں ہوں اور یہ سارے عمل کا ثواب لے کے آپ ہوں اور امیر المومنین کسی کے لیے کہیں یہ میرا شیعہ ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، سارے شیعہ آگے بڑھیں گے، کہیں گے کیا چاہیے تجھے، کتنا ثواب چاہیے، یہ مجلس کا ثواب لے لے، یہ زیارت عاشورہ کا ثواب لے لے، یہ روزے کا ثواب لے لے، یہ میرے جشن کا ثواب اس کو دیں گے. بڑا ثواب اس کو مل جائے گا. تھوڑی دیر میں اس کا سارا مسئلہ حل. یہ جہنم جا رہا تھا، علی نے پہچان لیا، علی کے شیعہ آگے بڑھے اور اس کو ڈونیٹ کر دیا. ان کے ساتھ کیا ہوگا روایت نے نہیں بتایا. اور روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں. یہ تمام احادیث جب آپ ان کو مل کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، یا حدیث زیادہ پڑھتے رہیں بڑا مزہ آتا ہے، وإلا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جی بہت چاہ رہا یہ بیان کروں، لیکن پھر آپ سے 5 منٹ کی اجازت لیے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا. رہنے دیتے ہیں، اس سے یہ والا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو اگلا بتانے والا. ندا آئے گی کہ اس کے حقوق اللہ کے مسائل تو سارے حل ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے ثواب ڈونیٹ کیا، ٹھیک ہے نا، تم نے اپنے ثواب دیے. ایصال ثواب ہے یا نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایصال ثواب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ محشر میں ہوں وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اجازت چاہیے. وہاں آپ بغیر اذن کے کوئی عمل نہیں کر سکتے. اذن ہو جائے آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ حقوق اللہ تو حل ہو گیا، لیکن حقوق الناس تو ابھی باقی ہے. انہیں راضی کرو گے تو آگے بڑھو گے، وإلا پھر بھی جنت نہیں ہے. یہاں بہت آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا. یہاں اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں ہے، کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ پوچھوں گا بھی نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، اس کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. کیا ہو جائے گا؟
سب کے سامنے اگر میں معافی مانگوں گا وہ پتہ نہیں سر چڑھے گا اور پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیا ہوگا بھائی. لوگوں کے سامنے 1000 لوگ ہی بیٹھے نا, 500 لوگ ہی بیٹھے, آپ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, کتنے لوگ دیکھ لیں گے, کیا ہو جائے گا؟ محشر کے دن جب روکا جائے گا پورا عالم دیکھ رہا ہوگا, معصومین دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ اگلا بندہ راضی بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاؤں پڑنے سے راضی نہیں ہوگا. اب ان سے معافی مانگو, یہ معاف کریں گے تو آگے جاؤ گے, وَإِلَّا آگے راستہ نہیں ہے. یہاں بھی بہت سی روایت ہے, اس مقام کی بڑی روایت ہے, وقت نہیں ہے, سرچ کر لیں. آج کل آپ لوگ سرچ کریں نکل آتا ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ اعتماد نہ کریں, وہ بہت سی حدیثیں بنا کے بھی دیتا ہے. اور ویب سائٹس ہیں نور الحدیث, جامع الحدیث, اس پہ صحیح حدیثیں آپ کو ملتی ہیں. البتہ آپ کو لفظ تھوڑا بہت آنا چاہیے, وہ سرچ کریں, وہاں سے آپ کو حدیثیں مل جاتی ہیں. اور بھی ویب سائٹس ہیں, اس سے آپ کو حدیث مل سکتی ہے. وہ حدیث ملنے کے بعد اس کا ترجمہ کرا لیں چیٹ جی پی ٹی سے, تقریباً 99-98% ٹھیک ترجمہ کرتا ہے. کیا کہا ہم نے؟ خیانت جو ہے وہ فقر کو لے کے آتا ہے. اب یہ خیانت ہم نے امیر المومن خود خدا کی بارگاہ میں پوچھیں گے, یہ سب آپ کو تعلیم دینے کے لیے, ہاں, کہ خدایا کیا کیا جائے. ندا آئے گی, علی صرف آپ راضی کر سکتے ہیں انہیں, اور کوئی انہیں راضی نہیں کر سکتا. امیر المومنین آگے بڑھیں گے, ان سے کہیں گے میں چاہتا ہوں تم اس سے راضی ہو جاؤ, تم کیا لوگے تاکہ اسے تم معاف کر دو. وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے. وہ کہتے ہیں مولا شب ہجرت جو آپ بستر پر سوئے تھے اس میں آپ کے ایک سانس کا ثواب عطا کرتے ہیں. امیر المومنین کہیں گے لو ایک سانس کا ثواب تمہیں ملا. وہ اس ثواب کو لے کے جنت میں جائیں گے. جنت میں جتنا آگے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ہے, جتنا دائیں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ہے, جتنا بائیں جا رہے ہیں وہ تمہاری ہے. وہاں آپ جس سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے وہیں پتہ چلے گا. وہ کہیں گے خدایا ہم نے جنت کا ایک حصہ مانگا تھا, تو نے تو یہ ساری جنت ہمیں دے دی. کہا تم جتنا جاؤ گے اس جنت کے کنارے نہیں پہنچو گے. یہ جنت کا ساری جنت نہیں ہے, یہ جنت میں سے علی کے ایک سانس کا ثواب ہے. خدا کرے ہمیں کل علی پہچان. اس پہ سب کا عقیدہ ہے, سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بڑے مزے کی بات ہے, آپ کے جو بھی عقائد ہیں وہ مسلمہ عقائد ہیں, اسے شیعہ سنی سب مانتے ہیں. قیامت کے دن جب تک آپ کو علی نہ پہچانے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, مسلمہ ہے. صرف ایک بات ہے, ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں, ہے سب کے ہاں ہے, ہم بیان کرتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے. ہے حدیثوں میں مسلم ہے, آپ بیان نہیں کرتے, آپ چھپاتے ہیں, ہم بیان کرتے ہیں. وقت آ گیا, خدا انشاءاللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس امام کی شب شہادت ہے اس کے بارے میں بھی 1 گھنٹے کی تقریر تھی, ابھی 10-15 منٹ انشاءاللہ. تمام ائمہ میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام آپ اس زمانے میں تھے جہاں شیعوں کو
عصر ظہور سے عصر غیبت کے لیے تیار کرنا تھا. عصر ظہور ہو رہا ہے، وہاں اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ جا کے سیدھا امام سے پوچھتے ہیں یا امام کے نائب خاص سے پوچھتے ہیں. اب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں امام سامنے نہیں ہوں گے، امام ہیں. امام کے بغیر یہ دنیا قائم رہ سکتی ہی نہیں ہے. امام کی برکتوں سے جو کچھ مل رہا ہے، یہ تقریر کا حصہ میں نے چھوڑ دیا، رہ گیا، ٹائم نکل گیا. خود صرف بتا دوں کیا ہے احادیث آیت کو چھوڑ کے. رازق صرف خدا ہے، خالق صرف خدا ہے، رزق خلق مسلسل ہے. کوئی اگر خالقیت میں غیر اللہ کو شریک کرے وہ مشرک، اگر کوئی رازقیت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرے وہ مشرک. اس کی آیات ہیں لیکن سمجھنے کی چیز ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہے اسے اسلام کے حقائق سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دو چار بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آیا خلق میں اگر خدا کسی واسطے کو قرار دے یہ شرک ہوگا؟ خالق صرف خدا ہے، لیکن والد اور والدہ واسطہ ہے خلق میں، شرک ہو گیا. ساتھ ہے نا؟ شرک تو نہیں ہوا نا؟ واسطہ ہو سکتا ہے. رازق صرف خدا ہے، لیکن امام زمان کے واسطے کے بغیر کسی کو کوئی رزق نہیں ملتا ہے. یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے، طہارت بھی چاہیے.